بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ روایات میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار کتار رویا کرتے تھے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ آپ کے شاگرد آپ کی رکعت انگیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی دیکھی جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ یہ جو بابا سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا کہ نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھا ہے، ان سے جو کچھ کہو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ان سے ہم اپنی من پسند چیزوں میں سے ایک چیز منگواتے ہیں جو میٹھی اور بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ میرا کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں سے آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں۔ آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے سے جلیبی لی تو اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کر رہے ہیں پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدم میری دکان میں لگے۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینے سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، ان سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگے حیرت ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔
اور جب اس دور میں غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ خود موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان تشریف لے آیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ آج دیکھیے کہ آپ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، ہم ہیں نا، ہم آپ کے کام کرنے والے ہیں، اس بچے کو ہم جلیبی لا کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہ کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھاتے رہے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن مریدین ابھی تک اسی سوچ میں تھے، کیونکہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ اگر آپ کا کچھ ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کی انہیں سمجھ نہ آتی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال آتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ خود قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمت اللہ علیہ اگر جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بہت جلد ان کو جواب مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکرا لیے آپ کی جانب آ پہنچا۔ جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائیں، حضرت آپ نے میرے حق میں دعا کی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت نے بہتر فرما دیے ہیں، میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے نہیں کھائی، اس کے کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت سے ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی بانٹ دیجئے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدین نے بھی اس جلیبی کو نوش فرمایا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی کو بھی تناول فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس کے مشکل حالات ٹال جاتے ہیں۔ مریدین اب سمجھ گئے کہ ان بچوں کی بات کو آپ رحمت اللہ علیہ کیوں مانتے رہے، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔